الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب ہدایت بھیجی، رسول بھیجے، اور اس لیے کہ اس نے یہ زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے، کس طرح سے گزارنی ہے۔ جس طرح کہ انسان کو اس حیوانی جسم کے لیے مشروبات، معقولات، ملبوسات، کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے سٹرگل، محنت، اپنی پوری قوت کوشش کرتا رہتا ہے، دن رات کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے جب اس کو پیدا کیا تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنی روح پھونکی، اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے جو اس کے سامنے چیزیں ہیں ملبوسات کے لیے، اس زندگی گزارنے کے لیے وہ ساری سٹرگل، محنت، کوشش کرتا ہے، اور اس کو زیب و زینت اس نے بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کی ہدایت کے لیے رب العزت نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اور انبیاء کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ جو اس نے چیزیں جس کو اس کی عقل نہیں رسائی کر سکتی تھی، وہی اس کو سوچنا چاہیے تھا، میں کیا ہوں، میرا خالق کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، اور میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، عالم برزخ کیا ہے، قبر کیا ہے، اور جتنے بھی ملائکہ کیا ہیں، اور یہ میرا اس آنے کا مقصد، یا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایات دی ہیں، تو اس مقصد کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ جب رسولوں کی بات نہیں مانتے تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں ہم نے ان امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، تو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑ لیا کہ وہ اظہار عجز کر رہے تھے، یا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسِ، ہم نے تنگی، تکلیف، بھوک، پیاس اور ان کو ہر قسم کی بیماری دے کر ان کو اس لیے کہ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اظہار عجز یعنی اللہ کی طرف واپس آئیں۔ جس طرح کہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں، یعنی زمین میں، بر میں، خشکی اور سمندر میں ہر جگہ انسان نے فساد برپا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اس نے ہر جگہ فساد برپا کر دیا، اور اس کو ہم بعض بیماریاں، وبائیں، ابتلائیں اور مصیبتیں چکھاتے ہیں اس لیے، اور اس کو پہنچتی ہیں بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، تاکہ وہ چکھیں بعض الذی عملوا، جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں، جو عمل کیے ہیں، اس کا اس دنیا میں اپنا حساب چکاک ان کو تکلیف پہنچائیں، اور تاکہ کیا کریں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹیں۔ اور اس ہدایت کی، اس کے واپس پلٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کی ہدایت بھی دی، اور رسول بھیجے، اور وہ رسول کہتے ہیں پریکٹیکل کرنے کے لیے۔ پریکٹیکل جو عمل ہوتا ہے رسول کر کے دکھاتا ہے، کتاب آتی ہے اور اس کے ساتھ رسول عملاً اپنے اعضاء سے ساری چیزوں سے وہ کر کے بتاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر وہ نہیں مانتے بات تو ان کے اوپر فیصلہ کن میں اپنے حکم بھی جاری کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں تاکہ میں ان کو آزماؤں، چکھاؤں ان کو ان کی ذات کے ساتھ،
فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری مشکل، وبا، ابتلا اور یہ چیز جب ان کے پاس میری آئی اور ان لوگوں نے کیا کیا، فلولا، تو جب ان کے پاس سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کیوں نہیں حضور ہوئے، اے اللہ ہمیں یہ چیزیں پہنچی ہیں، ولیکن قست قلوبہم، اور ان کا دل مزید سخت ہو گیا۔ یہ بیماری دنیا میں تصور کر لیا ہے، یا بیماری آتی جاتی رہتی ہے، مشکلات آتی رہتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس کو کیا ڈرنا، ہم اپنا کام بے حیائی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جاری رکھتے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آگے جاؤ یہ جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ ساری باتیں انسان اب کرتا ہے اور شیطان اس کے لیے سجا دیتا ہے۔ ان کا سجا کیوں؟ ولیکن قست قلوب، ان کے ان بیماریوں کے باوجود، ان مشکلوں کے بجائے، ان کرونا کے باوجود، ان حالات کے باوجود بھی وہ لوگ آج بھی مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی عبادات کا، اس کی محرمات کا، اس کی نمازوں کا، اس کے روزوں کا، ان ساری چیزوں کا مذاق ہر جگہ میں اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں، زنا ہے، حرام خوری ہے، شراب ہے، اور شیطان نے ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل اور مزید سخت ہو گئے جب بیماری آئی، جب تکلیف آئی، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اصل بات یہ ہے شیطان نے اس کو سجاد مگا کر، یہ اصل عیاشی تو یہ ہے یار، تم کرو، تم کدھر بولے ہوئے، ما کانوا یعملون، ان کے لیے راستے خوب سنوار دیے شیطان نے، تو واپس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ میں رسول بھی بھیجے، یا پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کو تکلیف پہنچائی تاکہ یہ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے بیماری کے باوجود، مشکل کے باوجود اس کے اوپر اس بیماری کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس کو یہ آنے والی جانے والی چیز ہیں، یہ آئی ہے ہٹ بھی جانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے پاس سے تعویلات بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنے پاس سے تعویلیں بنائیں، یہ آنے جانے والی چیز ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر ہے، کچھ عرصے کے بعد چلی جائے گی، یہ بیماری آئی ہے تو ختم ہو جائے گی۔ تو شیطان نے بھی ان کے لیے اس کو سجا دیا، کہتا ہے اس نے کہا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جب وہ آدمی بھول جاتا ہے ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت، ذکروا یعنی جو رسول آ کر ذکر بیان کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کتاب کے ذریعے جب بتائی جاتی ہے ان کو بات، وہ اس کو بول جاتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ جب ان کی طرف یہ توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف نہیں آتے، تو کیا کرتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ان کے لیے ٹیکنالوجی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہر چیز کے دروازے، فراخی انسان کے لیے جاتی ہے، اور وہ سمجھ بیٹھتا ہے میں ہی خدا ہوں۔ اس نے مادیت کو، زیب و زینت کو، ہواؤں پر اس نے تیرنے کو، اس نے سمجھ لیا کہ یہ میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، جو کچھ ہے اس دنیا میں ہے، باقی یہ نظام آٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اس کے لیے میں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز فراخی کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں اس پر، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، وترا جاتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کچھ چیز ہے جو مجھے ملی ہے وہ ساری میری ذہانت، میری قوت، میری رہنمائی اور میری سوچ کی وجہ سے ملی ہے، اور میں کہاں کہاں ہوا پر سیر کر رہا ہوں، اور میں کتنی کنٹرول کر لیتا ہوں ہواؤں کو، دنیا کو کیسے کنٹرول کرتا ہوں، اور ہر لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، انٹرنیٹ کے لحاظ سے، اور جتنی بھی آج ترقی ہوئی ہے اس لحاظ سے وہ آدمی یہ غور کر لیتا ہے، حتیٰ اذا فرحوا، ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر وہ اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش، اور ایک دوسرے کو پست کرنے کی، خود خدا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں حتی اذا فرحوا، جب وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بما اوتو، جو ان کو دیا گیا، کس نے دیا،
جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دی ہے، سوچ دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، زمین آسمان کا مالک اللہ رب العزت ہے، تو جو اگر اس نے یہ چیزیں دی ہیں تو اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ رب العزت نے انسان کو نے ہی دی ہے، اور اسی نے ہی ان کو اس ترقی کا پر گامزن کیا ہے، اور چھیننا چاہے تو چھین بھی لیتا ہے۔ ابھی چھوٹی سی چیز ہے، یہ دنیا جہان کے لوگ لگے ہوئے ہیں اور ان کو بے بس کر دیا، ساری دنیا اپنے گھروں میں چھپ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم کسی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو، تو تمہیں موت تو آ کر پکڑ لے گی۔ اور میں بات یہ کر رہا تھا، جب وہ ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم ان کو یکدم پکڑ لیتے ہیں، ان کی ساری کی ساری کی ٹیکنالوجی ٹھوس پھوس ہو جاتی ہے اور کسی کام کی نہیں رہتی، اور جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو مایوسی ہو جاتی ہے، یہ ہم نے کیا ہے فَقَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ایسے لوگوں کی ہم جڑ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ فقطع، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گیا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، والحمدللہ رب العالمین، جس ساری کی ساری تعریف اللہ رب العزت کی عزت کی، کل کا کل شکر، کل کی کل حمد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کیوں؟ شروع میں آیا تھا نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کی ہے۔ یہ جتنی بھی جو نظام چل رہا ہے، زمین آسمان، اٹھنا بیٹھنا انسانوں کا، اور انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی، پھر انسان کو پیدا کیا اس لیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حمد اور تعریف کسی انسان کی نہیں ہے، اگر یہ کسی انسان کو کچھ دیا ہوا تو وہ میں نے دیا ہے۔ اگر لوگوں کو چاہیے جو میں ان کو تکلیف پہنچاتا ہوں، جو مشکل ان کو آتی ہے، تو وہ اس مشکل کا بدلے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کریں، میرے پاس پلٹیں، میری کتاب کو یاد کریں، جو میں نے احکام دیے ہیں ان کے اوپر چلیں۔ اور اللہ رب العزت اسی لیے یہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کرتے رہیں گے تاکہ یہ واپس پلٹیں۔ اور یہ لوگ کون نہیں پلٹتے؟ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتا، جب اس کی طرف نہیں آتا، دنیا میں جو انسان ہے مومن بندہ ہے، اس کے لیے اللہ پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ آخرت پر، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے ساتھ آخرت، جس بندے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں نا، تو وہ بے حیائی، بے شرمی، سارے غلط کام کرے گا۔ جس بندے کو یہ ڈر ہوگا، یہ خوف ہوگا میں اللہ کے سامنے اس چیز کا جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو توقع نہیں کرتے، جن کا مقصود حیات صرف دنیا ہے، جنہوں نے دنیا کو اپنے لیے مقصد بنا لیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا انہیں خیال بھی نہیں ہے، اور یہ ان کا خیال نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور اپنے ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سامنے کھڑا ہونا بھی نہیں ہوتے، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو جو ہے نا اس پہ راضی ہو گئے ہیں۔ ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس کے اوپر پورا اطمینان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کس نے پوچھنا ہے ہم سے، کس نے حساب لینا ہے؟ ظلم، زیادتی، ساری کی ساری والذین ہم عن آیاتنا غافلون، یہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری جو وعید ہے، جو ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ساری یہ تھوڑی سی زندگی ہے، آگے والی انہوں نے زندگی جو تیار کرنی ہے، اور اس سے یہ غافل ہیں، وہ راضی کر بیٹھے ہیں اس دنیا کی زندگی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے بدلے میں ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ، جن کا رہائش گاہ جن کی ہوگی، کون سی ہوگی؟ مأواہم النار، ان کی رہائش گاہ، ان کا سکونت کا ہوگی آگ میں۔
کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون، جیسا کہ وہ انہوں نے جو کمایا ہوا تھا۔ کیوں؟ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف اور صرف ابتلاوا کے لیے ہے، ازمائشوں کے لیے ہے، اور کیوں؟ اللہ کے جو اس نے احکام بھیجے اس کی طرف آدمی چلتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی جو ہے ہم نے جو پیدا کی ہے، اس کو پیدا کیا ہے لیبلوکم، تم کو میں آزماؤں، تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے، ایکم احسن عملا، جو بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین بنایا، قرآن پاک میں کہتا ہے دنیا کی تمام چیزیں جو میں نے تخلیق کی ان کو دیکھو، بار بار دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، اس میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں ہے، اور میں نے تم کو ایسی کتاب دی ہے اس میں عوج نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھی کتاب ہے، شک والی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ایک مقام پہ کہہ رہے ہیں ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، جو زندگی ہے نا آخرت والی زندگی، یہ زندگی جس کو ہم بنا بیٹھے ہیں نا، یہ زندگی نہیں ہے، اس میں تم کو چیک میں نے کرنا ہے، تمہارے رسول ہے، سب چیزیں ہیں، تم نے ان کو بلا دیا اور اس کی طرف نہیں آیا، پھر جو نہیں ہماری بات کو مانتا اور اس کے لیے میں دروازے فراخی کے، یہ جتنی پوری کائنات بھی ہو تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک موہی بکری جتنی اس کی حیثیت ہے، ایک قطرے جو چونچ جو ہے چڑیا سمندر میں ڈالتی ہے، اس کے چونچ سے جو پانی لگتا جاتا ہے نا، اتنی زندگی کی حیثیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اصل زندگی جو ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر کاش کے جانتے ہوتے، کاش کے جانتے ہوتے، اور ہم نے اس دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے ہمیں پورا یقین ہے، کہتے تو ہیں، ہم مانتے تو ہیں، تو عملاً تو نہیں مانتے، اس پر راضی بھی ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ یہ جتنی مشکلات ابتلائیں یہ ساری کی ساری جو آتی ہیں انسان کے اپنے کیے درے کی آتی ہیں، اور اب جو اس کے ہاتھوں نے کمایا ہوتا ہے، جو اس کے لوگوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی منگیں، کمٹمنٹ کریں، جس طرح کہ ہر نماز میں اللہ سے اپنا عہد دہرانے جاتے ہیں اس کو عملی شکل میں بھی لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ جب اس طرح ہم جب نماز میں جاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت کے ساتھ کمٹمنٹ، نیا تجدید عہد کرنے جاتے ہیں ہر 2-3 گھنٹے بعد، جو مومن بندہ ہوتا ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سارے اعمال بھی جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ساری بلائیں دور کرتے ہیں، پھر وہ کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ ان کو پریشانی ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ سورۃ الانعام کی 42، 43، 44 آیات ہیں، اور جو میں نے دوسری آیات پڑھی ہیں وہ بھی سورہ یونس میں ہے، 7 نمبر آیت ہے۔ یہ ان کو نکال کر دیکھ کر آدمی کو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلانا چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔